بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is part number 5 of the discussion that we are having on hadith. حجیت حدیث پہ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں یہ اس کی 5ویں قسط ہے، اور اگر آپ لوگوں نے ملاحظہ نہیں فرمائی ابھی تک، پہلی جو 4 اقساط ہیں وہ آپ لوگوں کی نظر سے اگر نہیں گزری تو آپ کائنڈلی ذرا ایک دفعہ انہیں دیکھ لیں تاکہ آج کی بات سمجھنے میں آسانی ہو انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے، آج کی جو قسط ہے، اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہم قسط ہے آج کی۔ آج ہم بیسکلی اس موضوع پہ بات کریں گے کہ قرآن شریف خود کتنا زور ڈالتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ۔ اچھا، بڑے مزے کی بات اس میں ایک، عام طور پر جب منکرین حدیث سے بات ہوتی ہے اور ہم انہیں بتلاتے ہیں کہ بھائی قرآن خود یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، اور صرف اطاعت نہیں، ان کی اتباع کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا اور تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تو اکثر اوقات ان لوگوں کا جو جواب آتا ہے وہ بڑا مزہ کا خیز ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ آیات جو ہیں یہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کی تھیں، ان کی حیات مبارکہ تک یہ حکم تھا کہ وہ زندہ تھے جب تک اپنی حیات ظاہری میں تھے، موجود تھے مسلمانوں کے درمیان، یعنی صحابہ اکرام کے درمیان، اس وقت تک ان کی اتباع کا حکم تھا۔ اب جب کہ ان کی ظاہری حیات سے، وہ اپنی ظاہری حیات سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اب یہ حکم باقی نہیں رہا، اب سوائے اللہ کے اور کسی کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ یہ بڑی مزہ کا خیز سی بات ہے، اور یہ صورتحال اصل میں پیدا کرتا ہے ان لوگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض کے قائل ہی نہیں ہیں ان کی وفات کے بعد۔ میں خاص طبقہ فکر کی بات کر رہا ہوں بر صغیر پاک و ہند میں، اور لوگوں کی جو ذہن ہے، جو سوچ ہے، اس طرف لازمی چلی جائے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ میں خدا نخواستہ آئی ایم افریڈ آف ٹیکنگ دا نیم، تو میں نام بھی لے دیتا ہوں۔ جو عبد الوہاب النجدی کے جو فالوورز ہیں، اسپیشلی اس ریجن میں، جس ریجن سے میں تعلق رکھتا ہوں، یعنی بر صغیر پاک و ہند میں، انہیں وہابی کہتے ہیں۔ وہابی، ہم عام طور پہ انہیں وہابی کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو وہابیوں کی یہ جو ہے نا ڈومیننٹ سوچ ہے، اہل حدیث کہلاتے ہیں یہ۔ عبد الوہاب النجدی کے فالوورز ہیں پرائمریلی، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اگرچہ کہ معتزلی ہیں اپنے بیسک عقائد میں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی فکر میں کتنا غلبہ ہے عبد الوہاب النجدی کی فکر کا۔ تو یہ جو طبقہ فکر ہے میرے بر صغیر پاک و ہند میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ان کی حیات کے بعد، یعنی حیات ظاہری کے بعد، ان کے حیات ظاہری سے پردہ فرما جانے کے بعد فیض کا قائل نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا فیض بھی جاری و ساری نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال اس موضوع پہ کبھی بات کروں گا، فقط اس طرف نشاندہی کرنی تھی، فقط اس طرف ایک اشارہ کرنا تھا، اور یہ توجہ دلانی تھی کہ آپ دیکھیں کہ یہی فکر ہے قرآنی فکر کی جڑ میں بھی، یہی فکر ہے منکرین حدیث کی فکر کی جڑ میں بھی، کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا، اب کون سی اتھارٹی ان کی، اب کون سی اتباع، اب تو ہم پہ ان کی اتباع فرض نہیں ہے، اب تو ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ اصل میں شروع ہی
ہوتا ہے عبد الوہاب النجدی والی فکر سے. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ختم ہو گئی ان کی وفات کے بعد، بس وہ ایک عام انسان تھے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. غامدی صاحب کا اٹھا لیں اگر جو نقطہ نظر ہے، جو ان کا جو نیریٹو ہے، جی عام انسان تھے، بڑے بھائیوں کی طرح تھے. اور وہابی بھی یہی کہتے ہیں. جید جو اہل حدیث علماء ہیں ان کے پاس آپ بیٹھیں اور کبھی ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم ان کی بشریت کے ایسے قائل ہیں جیسے ہمارا بڑا بھائی، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، تم مر گئے، معاذ اللہ اگین نقل کفر نہ باشد، تم مر گئے تو مٹ گئے، ختم ہو گئے. یہی ہے نا بھائی جو اہل حدیث کا نیریٹو ہے، وہابی نیریٹو، وہ یہی ہے. تو قرآنی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، پھر آپ قرآنیوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ پھر آپ منکرین حدیث کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی، ان کی جو پرسنالٹی کی، جو ان کی شخصیت کی، ان کی ایگزسٹنس کی جو اتھارٹی تھی، اگر وہ صرف اس وقت تک تھی جب تک وہ زندہ تھے، تو پھر اب حدیث کیوں مانتے ہیں آپ؟ یہ وہابیوں سے بھی میرا سوال ہے، اہل حدیث سے بھی میرا سوال ہے، اہل حدیث علماء سے بھی. بہرحال اس میں نے جتنی دفعہ یہ بات کی اور میری گفت و شنید ہوئی ہے کچھ لوگوں سے، ان میں سے کچھ علماء تھے، کچھ طلاب تھے ان کے مدارس کے، تو اس پوائنٹ پہ آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم اتھارٹی تو مانتے ہیں ان کی، ہم بس کہتے ہیں توسل نہیں ان سے کر سکتے، آپ ان سے انٹرمیڈیشن نہیں کر سکتے. تو بھائی میں انٹرمیڈیشن کی تو بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو آپ ریڈ ہیرنگ پھینک رہے ہیں بیچ میں. انٹرمیڈیشن کی تو کہیں بات ہی نہیں ہوئی. اتھارٹی آپ تسلیم کرتے ہیں، اگر آپ اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں تو ان کا فیض تو جاری ہے، پھر تو انہیں ندا بھی میں دے سکتا ہوں نا. پھر میں کہہ سکتا ہوں آج کے زمانے میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں آج بھی انہیں مان رہا ہوں کہ ان کی اتھارٹی موجود ہے. تو جس شخص کی جس چیز کی اتھارٹی موجود ہو اس پہ تو پھر ندا کے اندر بھی پھر آپ اس کو کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو پھر یا رسول اللہ کہنے میں؟ پھر کہ آپ کا تو اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ مٹ گئے، مر گئے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ ختم ہو گئے، کسی بھی طریقے سے ان کا فیض جاری و ساری نہیں ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ان کا فیض جاری و ساری ہے تو پھر یا رسول اللہ کہنے میں تو کوئی حرج نہ ہوا شرعی طور پر. تو بہرحال اس موضوع پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کسی وقت، اور بڑا اہم موضوع ہے یہ بھی، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. فی الحال بات یہ سمجھانا مقصود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے لیے قابل توقیر ہے، معتبر ہے. تو جب تک جان ہے جہان میں تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے قابل تکریم ہیں. تو ہم ان کی اتھارٹی تو اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے ان کی اتھارٹی کا پرچار کیا، وہ رفعنا لک ذکرک، اور تا قیامت رہے گی کیونکہ وہ آخری نبی ہیں. تو جب یہ قرآنی یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو آیات صرف ان کے وقت کے لیے تھیں، صرف اس وقت کے لیے تھی جب وہ زندہ تھے، اب ہم پہ کسی کا ماننا، کسی اور کو اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنا ہم پر فرض نہیں ہے. اور یہاں تک چلے گئے اب تو قرآنی، آپ چند جو لیٹسٹ قرآنی ہیں ابھی حال ہی کے، ان کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ تو صرف اپنے وقت کے لیے تھے، وہ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، ان کی تو اتھارٹی کوئی تھی نہیں. تو یہ اتھارٹی کو انڈرمائن کرنا جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اصل میں جڑ ہے اس ساری فکر کی، یہ جڑ ہے، اس کو سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو منقطع کرنا، نہیں بس وہ بشر تھے، نہیں بس وہ بشر تھے، وہ ہماری طرح کے بڑے بھائیوں کی طرح. ان کی اتھارٹی کا انقطاع کرنا، نہیں وہ بس آیات جو ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، وہ ان کے وقت کے لیے تھیں جب وہ زندہ تھے. وہ چونکہ سپریم لیڈر تھے، چونکہ سپہ سالار تھے اور سپریم لیڈر تھے، خلیفہ بھی تھے، تو بس اس وقت کے لیے کہا گیا کہ بھائی ان کی اتباع کرو دنیاوی معاملات میں، ورنہ ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی تو صرف رب کی ہے، صرف رب کی ہے، صرف رب کی ہے. یہ جو نیریٹو ہے یہ ہے اصل میں جڑ میں اس ساری فکر کے. تو اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ یہ بات سمجھ جائیں گے. دیکھیں یہ پہلی آیت ہی
جو میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے 64 64 نمبر 6-4 وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول آج تک نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی رسول کی اطاعت کی جائے۔ حکم تو اللہ کا ہی ہے، ظاہر ہے ہائیسٹ اتھارٹی تو رب کی ہے، لیکن رب نے حکم دے دیا کہ رسول کی اطاعت فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور پھر یہ سب لوگ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، کسی بھی طریقے کا ہو، گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، جَاءُوكَ، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ بھائی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں یا جب وہ کوئی کام غلط کر بیٹھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں؟ نہیں نا، اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا نا۔ مجھے دکھاؤ کہ اس آیت میں یہ کہاں کہا جا رہا ہے؟ بے شمار آیات ہیں قرآن کی جس میں کہا گیا کہ اللہ سے ڈائریکٹلی استغفار کرو، ڈائریکٹلی اس سے معافی مانگو، ڈائریکٹلی سارا کچھ کرو۔ اب یہ انٹرمیڈیشن سمجھ نہیں آتی نا، بات نہیں سمجھ آتی لوگوں کو۔ بہرحال کسی وقت بیٹھ کے تفصیل سے یہ مسئلہ بھی سارا سمجھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اگر وہ آیات ہیں قرآن کی تو یہ آیت بھی قرآن کی ہے، میں کوئی گھروں بہ کے نہیں بنائی، ٹھیک ہے جی، کوئی میں نے ورڈ کے اندر، کوئی میں نے گوگل ڈاکس کے اندر بیٹھ کے اپنی طرف سے یہ آیت نہیں لکھی، یہ بھی اسی قرآن کی آیت ہے جس قرآن کی باقی آیات آپ پڑھ کے سناتے ہیں ہمیں۔ وہ پڑھیاں نے تو نہیں پڑھی، اس کو بھی تو پڑھ لینا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، کوئی کام غلط کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، جاؤکا، تو وہ خود نہیں معافی مانگتے اللہ سے، وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ او بھائی دیکھ لیں، تھوڑا سمجھ لیں۔ پھر مجھ سے لوگ کہتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ سر آپ اتنا پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ پھر بھی یہ نیریٹو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے توسل جائز ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے توسل جائز نہیں تو پھر اور ہے کیا اس دنیا میں؟ کنت کنزا مخفیا وأردت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا، یہ جہان، یہ سارا کچھ بنا کس کے لیے؟ میرے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کی ذات سے توسل نہیں کیا جا سکتا تو اور کیا جا سکتا پھر یہاں پہ؟ پھر ریلیجن اور ہے کیا؟ انہی کی ذات کے توسل سے، انہی کی ذات کے توسط سے سب ملا ہے ہمیں۔ قرآن کس کی ذات کے توسل اور توسط سے ملا؟ یہ جو آج قرآن آپ کرتے ہیں، اور یہ جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے آپ کا، آپ لوگوں کا، کہ جی قرآن ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ رب ہی کافی نہیں ہے۔ یہ رب آپ کو کس کے تھرو ملا ہے؟ وہ کوئی ماموں جی تھے آپ کے جنہوں نے آ کے کہا کہ اے کلام اللہ پھاڑ لو انہوں؟ ہاں، ماما سی تو اڈا کوئی کہاں سے ملا آپ کو یار؟ بتاؤ تو صحیح۔ کوئی پپھی سی پپھو جی نے آ کے دسیا تانوں کہ جی اے کلام ہے رب دا تے اے اسلام ہے تے اینوں پھڑو، تے تسی پھڑ لیا، تسی کہا ہاں جی اسی مسلمان ہو گئے، ساڈی پپھی نے کیا ہے؟ ہاں، اور کس نے بتایا آپ کو؟ آپ آج جو مسلمان کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میرے بچے مسلمان ہیں، یہ کس نے بتایا آپ کو کہ رب کون ہے اور اس کا کلام کون سا ہے؟ کس نے بتایا؟ پھر کہتے ہیں اس نبی جس سے ملا اسلام، شریعت محمدیہ ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے زبان سے قرآن ملا، جس کے زبان سے اللہ کی معرفت ملی، اس کی ذات سے توسل جائز نہیں ہے، اور وہ معاذ اللہ مر چکے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں کسی فقیر پیر کی، کسی مولوی کی، بزرگ کی بات نہیں کر رہا۔ یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، یہی مسئلہ ہے۔ ہم لوگ اتنے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ جب اس طرف آ جاتے ہیں کہ جی وہ پیر فقیر دے ناں دی خیرات ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کی ہو رہا ہے تو فلاں، بھائی وہ غلط ہے، ظاہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی جائز نہیں ہے ان کی وفات کے بعد۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کم عقلی کی اور بے وقوفی کی اور اندھے پن کی انتہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
تو وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت میں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں فاستغفر اللہ، تو پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اب یہ جاؤ دا لفظ منو دس دو، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے، آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ. اس کا مطلب کیا ہے بتا دو. آپ کے پاس آ جاتے ہیں جاؤ کا، اتھے بہ کے نہیں کر سکتے سن استغفار. جتھے بیٹھے ہوئے سن، جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اوریجنلی، جہاں پہ تھے، جب گناہ ہو گیا، دل پر دھبا لگا گناہ کا، جب کانشیسنیس نے بتلایا کہ یہ کام غلط ہو گیا ہے، کوئی بات غلط ہو گئی، منہ سے غلط بات نکل گئی، کوئی عمل ایسا ہو گیا، کچھ ایسا ہوا کہ نیند نہ آئی پھر رات کو، پھر ذہن میں آیا، پھر دل میں آیا کہ وہ غلط ہو گیا کام، تو پھر کیا کیا؟ وہاں بیٹھ کے نہیں استغفار کر سکتے؟ میں یہ جہاں بیٹھا ہوں میں یہاں بیٹھ کے استغفار نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں نا. تو پھر کیوں کہا جاؤ کا؟ چھ معنی دارت نہیں. مطلب آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ اللہ بے وقوف ہے؟ ایم ہی کہہ دیتا رب نے، غلطی ہوگی رب کو. ہیں جیسے وہ غامدی صاحب فرماتے ہیں نا کہ یہ جو قراءات ہیں یہ غلطیاں اغلاط ہیں. کسی نے غلطی سے پڑھ دیا مالک یوم الدین تو وہ قراءت بن گئی، پھر اٹکل پچو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ غلطی ہو گئی اللہ سے. جاؤ کا لفظ لکھ دیتا قرآن جاؤ کا پڑھا دیتا کہ کس سے؟ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ایمانی کی. یہ غلط آیت بتائی ہمیں، نقل کفر نہ باشد. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہیں نا، واضح طور پہ کہیں، ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں مت کریں. اس آیت کا مطلب بتائیں کیا مطلب ہے جاؤ کا. پھر آپ کہیں گے نہیں جی نہیں، ان کے صرف ٹائم تک کے لیے تھی، صرف جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تک کے لیے تھی. اچھا ثابت کریں حصر. پھر ہم تو مطلقاً مانتے ہیں اس آیت کو، آپ ثابت کریں حصر کو. یہ آپ کا ہی نیریٹو ہے جو آج منکرین حدیث ہیں یہاں پہ جو پھرتے ہیں، یہ حشرات الارض جیسے. یہ نہیں یہ موسمی بخار جنہیں ہو جاتا دو چار لوگوں کو، دو تین کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جناب عالم فاضل فہامہ ہو گئے. یہ آپ کا نیریٹو ہے علی بھائی، وہ میرے پیارے علی بھائی، یہ آپ کا نیریٹو ہے جس کی وجہ سے آج منکرین حدیث ہیں اس دور میں. یہ آپ کا اور آپ کے بزرگوں کا نیریٹو ہے جن بزرگوں سے آپ فیض لیتے ہیں. میں آپ کا بڑا معتقد ہوں، آپ کے بہت سے کام اچھے ہیں علی بھائی، لیکن آپ دیکھیں اس طرف، توجہ فرمائیں ذرا. آپ کا نیریٹو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے. آج ان سے فیض نہیں لیا جا سکتا. یہ آپ کا نیریٹو ہے نا، یہی ہے نا آپ کا نیریٹو. تو اسی پر تو منکرین حدیث نے بھی اپنی ساری کی ساری جو اٹکل پچو ہیں وہ اسی پہ بیس کیے ہوئے ہیں. جب اتھارٹی رہی نا، جب رسول کی اتھارٹی نہ رہی تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا. اب یہ آیت جو ہے اس کا حصر آپ ثابت کریں نا، آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں. آپ چھوڑیں اس بات کو، باقیوں کو چھوڑ دیں گے. میں علی بھائی سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. میرا بڑا ایک معصومانہ سا چیلنج ہے کہ اس آیت میں سے حصر نکال دیں، بتا دیں کہ کس چیز کی بیس پہ، وہ کون سی برہان قاطع ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت صرف ان کے دور کے لیے تھی. کسی اور سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ آج کل جو پیری فقیری کا مسئلہ سارا شروع ہوا ہے، ہر پڑھا لکھا بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب ڈھکوسلا بازی ہے، کہ یہ سب دکانداریاں ہیں، سب یہ جانتے ہیں. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنا کہ توسل ان سے بھی نہیں کیا جا سکتا، انبیاء کی ذوات اطہار سے توسل نہیں کیا جا سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سامنے آپ کے توسل کی آیت ہے، یہ سامنے آپ کے فیض کی آیت ہے. اس کو بتلا دیں، بتائیں کہ کیا دلیل ہے کہ یہ آیت صرف ان کے دور. اگر یہ ہم مان لیں کہ یہ آیت صرف ان کے دور کے لیے تھی تو پھر تو منکرین حدیث کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا. ان کا بھی نیریٹو تو یہ ہے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کے پاس آنا جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے سیکھنا، یہ صرف ان کے دور کا تھا مسئلہ. یہ صرف جب تک وہ زندہ تھے، جب تک وہ حیات تھے، بس اس وقت تک کے لیے یہ آیات ہیں، اس کے بعد کے لیے نہیں ہیں. تو یہ ثابت تو پھر کریں نا، یا ثابت نہ کریں پھر منکرین حدیث کا بھی نیریٹو مان لیں. اب میرا جو علمی سوال ہے، علمی کتابی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ متن ہے، یہ ٹیکسٹ ہے قرآن کا، یہ ٹیکسٹ ہے.
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اس ٹیکسٹ سے ثابت کر دیں کہ یہ صرف ان کے دور کے لیے ہے, یہ صرف اس وقت تک کے لیے جب تک وہ زندہ تھے. اب ہم انووک نہیں کر سکتے انہیں, یہ مجھے یہاں سے ثابت کر دیں بس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ٹیکسٹ ہے قرآن کا, یہ جاؤ کا لفظ جب تک قرآن ہے ہمارے پاس موجود رہتی دنیا تک یہ جاری و ساری رہے گا. جاؤ کا فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسط جائز رہے گا. ہم مانگتے ہیں, ہم کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں, اے اللہ جس طرح تیرے نبی نے سوال کیا تجھ سے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان سوالوں کے توسل سے, ان سوالوں کو تیری بارگاہ میں پیش کر کے ان کے توسل سے تیری رحمت کو انووک کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں. آپ نہیں کہتے تو دلیل دیں. میری دلیل تو آ گئی آپ کے سامنے, آپ اب اپنی دلیل دیں گے مجھے. اور عبد الوہاب نجدی والی باتیں نہ کریں کسی بھی, کوئی نئی بات کریں, اس ٹیکسٹ کو نگیٹ کریں. چیلنج ہے, اوپن چیلنج ہے میرا. باقی اٹکل پچو مت ماریں, ریڈ ہیرنگز نہ پھینکیے بیچ میں کہ جی وہ پیراں فقیراں کو مانگنا جائز ہو. میں بھی مانتا ہوں نہیں جائز, میں کوئی بریلوی تھوڑی ہوں, میں تو نہ بریلوی ہوں, نہ وہابی ہوں, نہ دیوبندی ہوں. یہ بر صغیر پاک و ہند کے جو فرقے ہیں یہ تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتے. میری تو جمپل سعودیہ کی ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری فکر پہ حنفی رنگ غالب ہے. مالکی, حنفی اور شافعی یہ تین مذاہب ہیں جن کو میں نے بہت تفصیل سے پڑھا اور میں تینوں سے لیتا ہوں. تو فقہی طور پہ امام حنیفۃ النعمان کو میں بہت اوپر رکھتا ہوں انٹلیکچولی. لیکن یہ تو بات ہوئی میری جمپل چونکہ سعودیہ کی عرب کنٹریز کی ہے, تو میں یہ دیوبندی, وہابی, یہ بریلوی ان فرقوں میں مجھے مت ڈالیے گا. یہ نہ کہیے گا کہ جی اب یہ نیریٹو تو یہ تو وہ تو فلاں. یہ ریڈ ہیرنگز نہیں چاہیے مجھے قرآن کے ٹیکسٹ سے بتائیں. چلیں تفاسیر, حالانکہ تفاسیر کوئی حجت نہیں ہے ہمارے لیے, مسلمان کے لیے تفسیر کوئی حجت نہیں ہے, لیکن تفاسیر میں دکھا دیں. میں آپ کو ابن کثیر میں دکھا دیتا ہوں. مجھے واقعہ نقل ہوا کہ قبر انور پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انہوں نے مانگا, باقاعدہ موجود ہے, واقعہ موجود ہے. ٹھیک ہے ضعف ہے, ایک راوی ثقہ نہیں ہے, اتنے ضعیف ہیں, لیکن کذاب نہیں ہے, کوئی کذاب تو نہیں ہے ان روات میں. تو بہرحال اب یہ بات سمجھ لیں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کوئی دنیا میں رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے میرے حکم سے, اللہ کے حکم سے. اور یہ لوگ جب سارے ظلم کر لیں اپنی جانوں پہ تو یہ آپ کے پاس آ جایا کریں, آپ کے پاس آ جایا کریں. پھر یہ جب آپ کی صحبت میں, جب انووکیشن آپ کی ذات کی ہو جائے, انووک کیا جائے آپ کی ذات کو, تو پھر یہ اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی اللہ سے ان کے حق میں استغفار کریں, تو اللہ تعالیٰ کو آپ بہت ہی تواب و رحیم پائیں گے. یہ جو آیت ہے اس کا حصر ثابت نہیں ہو سکتا یار, نہیں ہو سکتا. اور میں بھی پڑھیاں نے 2-4 کتاباں, اللہ کا بڑا کرم ہے, تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, میں نے بھی کھنگال ماری ہیں. نہیں ہو سکتا, اس کا حصر نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب تک ہمارے درمیان موجود تھیں حیات ظاہری میں, صرف اس وقت تک کے لیے یہ آیت ہے قرآن کی. ایسا نہیں ہے, ایسا آپ ثابت نہیں کر سکتے. چاہے الٹا لٹک جائیں آپ درخت کے ساتھ, آپ یہ بات ثابت نہیں کر سکتے. اچھا اگر کوئی تکا واجی جاوے توڑا کسی طرح سے کسی بھی آیت پہ, ایک آیت پہ کہ جی یہ اس زمانے کے لیے تھی, وہ آئے گی ابھی آیت جس پہ سب سے زیادہ یہ لوگ کہتے ہیں جس پہ ان کا ایک تکا لگ جاتا ہے. تو کیا یہ ساری آیات صرف اسی زمانے کے لیے؟ آل عمران کی آیت 32 ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول, آل عمران کی 132 ہے وَاطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. النساء کی 13 ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. سورہ النساء کی آیت 59 ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی من؟ الی اللہ والرسول. اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم لوگوں میں سے اولی الامر ہیں یعنی خلفاء راشدین. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اور اگر کسی بات میں اختلاف ہو تو کس کی طرف لوٹانی ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف. بس
تیسری اور کوئی نہیں ہے ہستی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. سورہ النساء کی آیت 69. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی باتوں سے روگردانی کریں تو آپ پہ اس کا ذمہ نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت 80 ہے یہ. سورہ المائدہ کی آیت 92 ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. اللہ کی اور رسول دونوں کی فرما برداری کرو اور خوف کرو, ذرا بندے دے پتر بن جاؤ. سورہ الانفال کی آیت ہے 20 اطیعوا اللہ ورسولہ. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورہ الانفال کی آیت 46 واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا. سورہ توبہ کی آیت 71 وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. وہ لوگ جو اللہ کی صرف نہیں اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں. پھر سورہ مومنون کی آیات ہیں 32 سے 34 فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرَهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. اب یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. وہ جنہوں نے کفر کیا, شروع کیسے ہو رہی آیت, اور ہم نے بھیجا ان میں رسول تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت تو کریں لیکن کیسے؟ رسول کی اطاعت کر کے. تو وہ جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے آخرت کا انکار کیا اور جنہیں ہم نے دنیا میں بہت زیادہ دیا, وہ انہوں نے کہا کیا, ان کا نیریٹو کیا تھا کہ بھئی یہ تو ہماری طرح کا ایک بندہ ہے, بس بشر مثلکم, بس بڑے بھائی کی طرح ہے, معاذ اللہ, بس بڑے بھائی کی طرح کھاتا پیتا بشر ہے. یہ اللہ ذکر کر رہا ہے یہ ہے کافر, یہ ہے کافر, یہ ہے کافر جو رسول کو اپنی طرح کا انسان سمجھتے ہیں. انسان تو تھے, بشریت سے انکار نہیں ہے, لیکن ہماری طرح کے نہیں تھے بھائی. اس بات کو سمجھیں, بہت اونچا درجہ جس انسان پہ اللہ خود درود بھیجے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور رفعنا لک ذکرک, کہ وہ ہماری طرح کا انسان ہوگا وہ بندہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, سورہ نور آیت 51 انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومن لوگ کون ہیں؟ جب اللہ اور رسول کی طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا. صرف اللہ کی طرف نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف. سورہ نور 52 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کا. اب یہ ساری آیات, یہ ساری کی ساری آیات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک ہیں. یعنی بے وقوفی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے, کذب کی, جھوٹ کی, منافقت کی اور جاہلیت کی ایک انتہا ہوتی ہے نا, ایک حد ہوتی ہے. یعنی اتنی آیات یہ ساری کی ساری صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص ہے. کمال بات کرتے ہیں یار, کمال بات کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ اب کیا کروں, من کروں آپ کے سامنے؟ نہیں, میں کسی سے ڈرتا ہوں, یا میں کسی سے پیسہ لے کے یہاں بیٹھا ہوں, یا میں نے پیسہ کمانا ہے, یا میری کوئی دکانداری ہے, میں کسی فرقے سے بلانگ کرتا ہوں کہ میں ڈروں کسی کے باپ سے. جاہل ہو, یہ سب آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حیات ظاہری تک محدود ہے. بیوقوف لوگوں, حشرات الارض ہو تم لوگ, انٹلیکچولی سپیکنگ. تمہارا جو مرتبہ ہے نا تم لوگوں کا, وہ ہے حشرات الارض کی طرح کا. جس طرح یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے, کاکروچز. یو آر این انٹلیکچوئل کاکروچ, دیٹس آل یو آر.
میرے نبی کی معاذ اللہ ہتک کرنے کی کوشش کرتے ہو, گستاخی کرنے کی کوشش کرتے, تمہاری زبانیں کھینچ لیں گے. تم ہو کس ذام میں؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ جو منکرین حدیث اور قرآنی ہے جو کہتے ہیں, کون ہو تم لوگ؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہو, بہتان اور جھوٹ باندھتے ہو, ان کی اتھارٹی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہو, گستاخی کی کوشش کرتے ہو. تمہاری زبانیں کھینچ لیں گے ہم. اتنی جرت تمہاری, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی پہ بکواس کر سکو تمہاری یہ جرت, زبانیں تمہاری کھینچ لیں گے ہم. انٹلیکچولی بھی ڈوارفس ہو تم لوگ, ڈوار بونے ہو تم لوگ. اتنی اوقات نہیں ہے تمہاری, کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری. پھر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 54, قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ. سورہ نور آیت 56, وَاقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاطیعوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اب یہاں پہ اللہ کا لفظ ہے کہاں؟ اس آیت میں رب کا لفظ کہاں ہے؟ وَاقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتِیعُوا الرَّسُولَ. اس آیت میں تو میرے بھائی اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے نا. سیدھا کس کی اطاعت کا حکم ہے؟ کس کی اطاعت کا حکم ہے؟ صرف رسول کی, لعلکم ترحمون. کیونکہ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. اغلباً یہ ہارون علیہ السلام کو کوٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ فرعون کی طرف گئے تو نے کہا انی لکم رسول امین, میں ہوں اللہ کا پیامبر ایلچی. فاتقوا اللہ واطیعون, میری بات مانو, میری بات. اب ایک اور آیت, یہ دو آیتیں تو بڑی امپورٹنٹ ہیں, ان کو ذرا دیکھ لیں دھیان سے. یہ جو سورہ نور کی آیت 56 ہے, وَاقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور پھر سورہ احزاب کی آیت 65, جہنمیوں کی بات کوٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ کیا کہیں گے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار. اس دن جب ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے آگ کی وجہ سے اور نار کی وجہ سے, نار جہنم کی وجہ سے. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, اللہم اجرنا من النار. یقولون یا لیتنا, یا لیتنا, یا ریت, اے کاش. کیا کہیں گے؟ اے کاش, یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. کیا کہیں گے؟ کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی. یار انہیں جہنم میں اتنا ہوش ہوگا. میری بات سنو, یہ وہ مجھے یاد آ گئے وہ ضمیر جعفری صاحب یا ضمیر نقوی صاحب, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, حق مغفرت کرے, جب آزاد مرد تھا. ان کی بڑی میمز بنی نا, گیا تو جوان ہو کر, وہ جو کہتے ہوتے تھے, یا وہ یہ تو ہوگا. او بھائی, وہ جہنمیوں کو اتنی ہوش ہوگی, آگ انہیں جلا رہی ہوگی, نفسا. اب سوچیں, استغفر اللہ العظیم, کیا حال ہو رہا ہوگا ان کا نار جہنم میں, دوزخ کی آگ میں. وہ جل رہے ہوں گے, ان کے چہرے تاریک سیاہ پڑ چکے ہوں گے. اس وقت بھی انہیں اتنی ہوش ہوگی کہ کاش ہم کس کی اطاعت کر لیتے؟ صرف اللہ کی نہیں, اور صرف اللہ کی نہیں نا. یہ جو انجینئر صاحب کہتے ہیں نا علی بھائی, نا, یہ ان کو جوابی نہ ہے. اور نا, صرف رب نہیں, صرف رب دی ذات نہیں. کس کی اطاعت کر لیتے؟ اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی آپ کو آج یہ ہوش نہیں آ رہی, آج آپ کو یہ ہوش نہیں آ رہی. ان لوگوں کو جہنم میں یہ ہوش ہوگی, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. احزاب کی آیت 71, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی کامیابی. کس کے لیے؟
جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. محمد سورہ محمد کی آیت 33. سورہ فتح کی آیت 17. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت ہے, اس کے لیے جنت ہے. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ سورہ حجرات کی آیت 14. لا یلتکم من اعمالکم شیئا, اگر اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرو گے تو اعمال کا بدلہ ملے گا. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سورہ المجادلہ آیت 13. پھر التغابن آیت 12. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. پھر الحشر آیت 7. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. اب یہ وہ آیت ہے نا, یہ وہ آیت ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف حیات کے بارے میں تھی, وہ چونکہ کوئی جنگ تھی اس کے بعد وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو بس اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کہ جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو, جو تمہیں وہ جس سے منع کر دیں اس کو نہ لو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, یہ بھی پھر اسی زمانے کی تک پھر رہ گئی بات. ان اللہ شدید العقاب, یہ بھی پھر اسی زمانے کی بات ہے. اب حصر کا میں مسئلہ بتا دیتا ہوں آپ کو. حصر کہتے ہیں صرف ایک چیز کے اندر خاص کرنا, کچھ کسی حد کے اندر مقید کر دینا. آپ نے یہ حد لگائی کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آیت ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی مال غنیمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں اس کو لے لو, اور جس مال غنیمت کو وہ آپ کو نہ دیں اس سے رک جاؤ. تو پھر آگے یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو, یہ بھی صرف انہی کے زمانے تک کا, اس کے بعد اللہ سے مت ڈرو. اور ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی سخت پکڑ والا, یہ بھی اللہ کی صفت صرف اسی زمانے تک کے لیے تھی, اب اللہ شدید پکڑ والا نہیں ہے. اب یہ ایک انٹلیکچوئل مسئلہ آ گیا آپ کے سامنے, انٹلیکچوئل ایگزیجیٹیکل مسئلہ آ گیا, اور اٹکل پچو نہیں مارنے آپ نے. یہ جو اٹکل پچو ہے نا, میں اکثر دیکھتا ہوں یہ انجینئر علی مرزا صاحب, علی بھائی کی طرح اور ان کی طرح کے لوگ, غامدی وغیرہ طرح کے لوگ, نہیں جی وہ ایک پہلے حصہ وہ مکمل ہو گیا, اب یہ دوسرا حصہ بھی, یہ اٹکل پچو نہیں آپ نے مارنے. یہ اپنے کو پا دیں ہو بیچ, کیا حصہ ادھر مکمل ہو گیا سی, وہ حصہ ادھر مکمل, تمہارے باپ کیا ہے یہ قرآن تمہارے باپ کا ہے. یہ آیت جو لکھی ہوئی ہے رب کی آیت, یہ یعنی کہ یہ ماموں ہے آپ کے جو یہ اس کے ٹکڑے کر کے ہمیں دکھائیں گے. اٹکل پچونا مارے ہمارے ساتھ. یہ آیت لکھی ہے پوری قرآن کی, اب اس کے حصے بکھرے کریں. اب بتائیں یہ پوری آیت ہے, ایک پوری آیت ہے, آیت نمبر 7, اور یہ پورا جملہ ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ایک پورا جملہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ جی مَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, یہ تو حکم ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے وقت کا, کہ وہ جو تمہیں مال غنیمت دیں وہ لے لو, جس مال غنیمت سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. تو آگے جو وَاتَّقُوا اللَّهَ, یہ بھی پھر وہی اسی وقت کے لیے ہوا نا. پھر اللہ سے ڈرنا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک تھا, اب اللہ سے نہیں ڈرنا نا ہم نے. اور ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی شدید پکڑ والا ہے, یہ بھی صفت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیات ظاہری میں موجودگی تک رہی نا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے, تو چونکہ یہ اوپر والا حکم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ختم ہو گیا آپ کے کہنے کے مطابق, تو ان اللہ شدید العقاب بھی ختم ہو گیا. یہ تو اسی آیت کا حصہ ہے. اب آپ سمجھیں کہ انٹلیکچوئل کیا مسئلہ ہے اس میں. تو انہوں کوئی ٹکریا نہیں نا میرے ارگا, پہلے میرے ارگا کوئی ٹکریا نہیں. تسی من نہیں کرتے تو میں کیوں من کراں, وہ میں کوئی پیسے دینے ہیں تو کانا میں, ہاں تواڈے کولوں پیسے لے کے بیٹھا اتھے, یا میں پیسے واسطے اتھے بیٹھا, تسی نہیں من کرنا تو میں کیوں من کراں گا. دسو ہن کڈ کے کڈو, جیڑے اٹکل پچو نے لاؤ, پھر دسو نا ہن.
اور بھائی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک ہمارے درمیان ظاہری حیات میں موجود تھی اس وقت تک کے لیے حکم ہے. تو واتقوا اللہ اور ان اللہ شدید العقاب، یہ بھی پھر اسی وقت کے لیے ہوا. یا تو اس کو ایسے مانیں، تو اگر آپ مانتے ہیں واتقوا اللہ اور ان اللہ شدید العقاب یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر یہ جو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا یہ پھر صرف اس وقت کے لیے کیسے ہو گیا؟ ہوں تسی جناب ادھر جاؤ گے تو ادھر جاؤ گے تو فلانے مفسر نے انج کیا، فلانے مفسر نے انج کیا. میرے واسطے کوئی دلیل نہیں. ہوگا کوئی ابن کثیر ہوگا، ہوا کرے. طبری ہوگا ابن جریر طبری. So what? Is that supposed to be an evidence for me? یہ ٹیکسٹ سے بتائیں مجھے، اور اٹکل پچو نہ ماریں. کسے دے پیو دا قرآن اپنی مرضی نال جی اے ٹکڑا فلاں سی غامدی صاحب کہندے نے جی اے ٹکڑا تے ختم ہو گیا جی اتھے، جی اے نواں ٹکڑا شروع ہویا جی اے تے انجے جی تے اے تے انجے جی. وہ کسی کے باپ کے اوپر اترا قرآن. کمال بات کرتے ہو یار، تمہارے گھر کی لونڈی ہے یہ، معاذ اللہ. وہ تم ہو کون؟ ہو آر یو؟ ہو کون تم؟ کیا کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ کیا علمی اوقات ہے تمہاری؟ اپنی علمی اوقات تو بتاؤ نا پہلے. یہ منکرین حدیث، یہ قرآنی، یہ فلانا تے ٹمکانا، تو فلانا بی اے وے، تو فلانا بی ایس سی وے، تو فلانا انجینئر ہے، تو فلانا ڈاکٹر ہے. کمال بات کرتے ہو یار. گھر کی لونڈی بنایا تم نے قرآن کو، معاذ اللہ. نقل کفر نہ باشد. خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے. جہاں اپنا مقصد ہے جی اے ٹکڑا تو اتنے سی، اے ٹکڑا مک گیا جی اور نواں ٹکڑا شروع ہے. تمہیں کوئی ٹکرا نہیں آج تک میری طرح کا. من کرنے کی عادت نہیں ہے ہماری، ساڈی بھی عادت نہیں من کرنا. اسی کوئی تواڈے کولوں پیسے لے کے بیٹھے ہیں تھے. آگے اللہ کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قسم ہے آپ کے رب کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون، تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم نہ بنا لے، فیما شجر بینہم، جو کچھ ان کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہے اس میں. آپ جب تک محکم نہ ہو جائیں، محکم نہ بن جائیں، جب تک حاکم، آپ کا جو قول ہے وہ قول، جو آپ کا فعل ہے وہ فعل، یہ جب تک ایٹ دا ٹاپ نہ ہو جائے ان کے لیے، جب تک سب سے بڑھ کے نہ ہو جائے، فیما شجر بینہم، جس چیز میں آپ کو اختلاف ہے اس میں، جب تک آپ کا کہا آپ کا کیا ان کے لیے سب سے زیادہ معتبر نہ ٹھہرے، تب تک وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، تب تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. اب یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک کا حکم ہے. یا تو تسی واقعی بیوقوف ہو، یا پھر تسی باہروں ایڈ لین لئی بیوقوف بنن دی کوشش کر دیو کہ باہر والے نہ سمجھ کے یار میں یبلا ہے، تو تھوڑے سے پیسے آپ کے آگے نا کتوں کی طرح ڈال دیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے، واللہ عالم. فلا وربک، فلا وربک، فلا وربک، قسم اٹھا رہا ہے رب، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. حتیٰ کب تک؟ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے لفظ کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو سب سے اوپر کی اتھارٹی نہ دے دیں ان چیزوں میں جن چیزوں میں انہیں اختلاف ہے. فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور پھر آپ کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں بالکل ان کے دل کے اندر بھی کوئی خیال نہ گزرے، یعنی بالکل تسلیم، یسلموا تسلیما، تسلیم کر لیں آپ کے حکم کو، آپ کی حاکمیت کو، انٹلیکچولی، سائیکولوجیکلی، سوسیو سائیکولوجیکلی، سوسیولوجیکلی، ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف، whichever aspect. اب یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صرف اس وقت تک کے لیے حکم ہے، یعنی صرف صحابہ کے لیے حکم ہے، ہمارے لیے نہیں ہے.
شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتھارٹی کو تم انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہو، تمہاری زبانیں کھینچ لیں گے، اور ایسے کھینچیں گے تمہاری زبانیں، تمہارے منہ سے ایسے کھینچیں گے کہ پھر کبھی بولنے کی جرت نہیں ہوگی انٹلیکچولی۔ ایسا سدباب کیا تم لوگوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران 164 164 میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پہ۔ ہائے 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 ہائے۔ او عقل کے اندھو، تمہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ہی نہیں سمجھ آ رہا؟ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا مومنوں پہ۔ احسان ہے، احسان ہے، احسان ہے، میرے نبی کی ذات احسان ہے مومنوں پہ۔ اوہو، کیا یار، کیا بات کروں میں، کیا بات کروں۔ احسان کیا اللہ نے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ کیا احسان کیا جی اللہ تعالیٰ نے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ میرے نبی کو بھیجا ہمارے لیے، یہ احسان کیا اللہ نے ہم پہ۔ احسان ہے، رب کا احسان ہے، احسان۔ ہائے ہائے ہائے، اوہ، سمجھا ہی نہیں، نبی کی ذات کو سمجھا ہی نہیں۔ بس بشر ہیں جی، ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ احسان ہے، اوہ آپ کا بڑا بھائی آپ پہ احسان ہوتا ہے، تواڈے ماں پہ احسان کر دینے جم کے تواڈا وڈا برا ہیں۔ کمال بات کرتے ہو یار۔ استغفر اللہ۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میرے نبی کی ذات کے بغیر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں حاصل ہوگا، کچھ نہیں حاصل۔ خدا کی قسم، نبی کی ذات سے عشق، پیار، محبت اور نبی کی ذات کو سب سے اوپر رکھے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ختم، کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پہ، مسلمانوں پہ، ان کے درمیان رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ، ان پہ اللہ کی آیات تلاوت فرمائی اس نے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر انہیں سکھائی کتاب، قرآن، والحکمہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب امام شافعی کہتے ہیں، یہ قرآنی نا امام شافعی کو ایٹ لیسٹ بڑا کوٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جو منکرین حدیث ہیں ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ امام شافعی کو کوٹ کریں گے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں، مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ کتاب سے مراد تو ہو گئی قرآن، حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرما، اچھا یہ اب اس آیت کو بھی ذرا دھیان سے دیکھ لیں، یہ سورہ فرقان کی آیت 27 ہے، وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اب یہاں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اس دن یعنی قیامت کے دن وہ ظالم کیا کہے گا؟ اپنے ہاتھ ملتا ہوگا اور کیا کہے گا؟ اے کاش، یا ریت، یا لیتنی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کا حکم مان لیتا، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑتا۔ اب یہاں پہ اللہ کا لفظ نکال کے دکھا دے مجھے۔
اب مجھے رب کا اللہ کا لفظ ہی یہاں سے نکال کے اب یہاں پہ بھی آپ کہیں گے کہ نہیں جی یہ بس ان لوگوں کے لیے ہے جو اس زمانے میں تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ان کی حیات میں اور ان کی بات نہ مانی. یہ آیات فقط ان کے لیے ہیں. تمہاری یہی اوقات ہے, یہی اوقات ہے تمہاری. ثابت کرو اس بات کو کہ یہ حسر ہے صرف اس وقت کے لیے. یعنی آج کا جو دور کا مسلمان ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے, وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ, یہ آج کے دور کا مسلمان نہیں ہو سکتا. تمہارے کسی اگلے پچھلے نے آگے تمہیں بتایا کہ یعض الظالم, یہ جو ہے یہ صرف اسی زمانے کے لوگ ہی تھے جو قیامت میں جائیں گے جہنم میں, اور وہی صرف یہ کہیں گے ساڑھے چوں کو نہیں ہو سکتا. عجیب بیوقوف, تہائی انٹلیکچولی ڈوارفس ہو. بیسکلی نا مسئلہ یہ ہے تم لوگ بونے ہو, چھوٹے چھوٹے قد ہیں تمہارے, بہت چھوٹے چھوٹے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا ان کنتم تحبون اللہ, اگر رب سے پیار کرتے ہو تو کیا کرو, فاتبعونی, میری اتباع کرو, رسول کی اتباع کرو, یحببکم اللہ. اچھا اب ان کنتم تحبون اللہ, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے حضور کہ یہ پیار صرف وہی زمانے کے لوگ کر سکتے تھے, آج کے دور میں یہ حکم اب ختم ہو گیا, اب کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اللہ سے پیار کرنا چاہے یا اللہ سے پیار کرے. کیا ہے یار, میرے جو اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, میرے جو سبسکرائبر سن رہے ہیں, میں کیا یار اس سلسلے مجھے بتائیں نا, میں اور کہاں کیا سرپٹ ہوں. آپ کے سامنے 2 × 2 4 ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دیجیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی, میری اتباع کرو. اب یہ آپ کہیں گے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک کے لیے حکم تھا, یعنی آج نہ کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرے اور نہ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرے. اگر آج آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے تو ہم کیا کریں, یہ آیت اس زمانے تک کے لیے تھی, پھر ان کی اسی کی کریے, لوڈو کھیلیے, ہاں کارڈ کھیلیں, اب ہم کال آف ڈیوٹی ماڈرن وارفیئر 4-3 کھیلیں, ہاں اب کیا کریں, ٹیکن کھیلیں ہم اللہ سے پیار کرنے کے لیے. وہ ونڈوز 11 انسٹال کر کے بیٹھ جائیں, وہ کی کریے پھر ہوں نا, دسو نا یار, کمال بات کرتے ہو, کمال بات کرتے ہو. عجیب بیوقوف, جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا, عجیب بیوقوف لوگ, وہ بھی اس طرح کی بونگیاں نہیں مارتے. کوئی نا بونگیاں مارنے کا بھی نا ایک طریقہ ہوتا ہے, جبلیاں مارنے کا بھی. تو دیکھیں اب انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو قیامت تک کے لیے ہے نا. اللہ واللہ غفور الرحیم کے الفاظ آ گئے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے قیامت تک کے لیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تا قیامت کے لیے یہ حکم ہے. نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ پیار کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. ختم ہو گئی بات. جو لوگ ایمان لائے وہ کیا کہتے ہیں, ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے اللہ جو کچھ تو نے اتارا ہمارے لیے اس وہ, اور ہم اتباع کرتے ہیں اس میں رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے ہمیں فاکتبنا مع الشاہدین, ہمیں شہادت دینے والوں, گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا حساب و کتاب فرما. میرا خیال ہے کہ یہاں تک آج کی پوڈ کاسٹ کافی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.